کھانا جو ہے وہ جو آپ کے اور ہمارے درمیان طے ہوگا وہ پکے گا، وہ آپ کو ملے گا، آپ کھائیں گے وہاں بیٹھ کے اکٹھے۔ تو یہ کھانے پینے کی حد تک۔ اس کے علاوہ فٹنس کے معاملات، ورزش کے، وہ بھی ہم نے رکھا ہے۔ آپ فٹ بال کھیل سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، وہاں پہ بیک گراؤنڈ ہے، وہاں پر آپ جائیں فٹ بال کھیلیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے لیے اگر کچھ نوجوان یہ چاہیں گے ہم فٹنس کلب میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی مدرسہ خود کارڈ بنوا کے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جائیں صحیح، یہ نا کارڈ بنوا لیں، پیسے بھر دیں ہم، بندہ وہاں جائے نا گھر میں سویا رہے، تو پھر وہ پیسے تقریباً مہینے کے کم از کم وہاں پہ جو خرچ ہے تقریباً 12 سے 15 یورو کا ہے، تو وہ ایسے ضائع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے بنائیں گے جو پابندی سے وہاں جائیں گے، تو یہ بھی ان کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم طالب علموں کے لیے ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ جو لوگ اچھے نمبر لیں گے، ہم امتحان بھی یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی سالانہ یا 6 ماہی امتحان ہوگا، اس طرح ہوگا جس طرح یہاں کے اسکولوں میں، یہاں کا شاید میرے علم میں نہیں ہے لیکن ڈنمارک میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک ہر روز جو پڑھاتے ہیں اس کا امتحان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہی امتحان ہوگا جب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو سنیں گے، تو اس کے ہم آپ کو نمبر دیتے جائیں گے، تو سال کے آخر میں نمبر ہم جمع کریں گے، جس کے زیادہ اچھے نمبر آ گئے تو وہ ہم بعد میں طے کریں گے کتنے نمبر والے کو ہم نے لے جانا، لیکن وہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے جب آغاز ہوگا۔ تو اس لڑکے کو ہم لے جائیں گے ایران یا عراق گرمیوں کی چھٹیوں میں، اگر وہ چاہے گا تو اس کے ٹکٹ اور تمام اخراجات مدرسے کی ذمہ داری ہوگی، وہاں لے جائیں گے، وہاں اس کو ہم وہ 5 ویک یا 6 ویک جو چھٹیوں کے ہیں وہ وہاں رہ سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنے اٹلی میں بھی آ سکتا ہے، یہاں رہ سکتا ہے۔ پھر جو ہے اگر چاہیں گے لڑکے، وہ ڈنمارک کے بھی کچھ نوجوان ہیں جو آپ کے ساتھ پڑھیں گے، تقریباً 5-6 لڑکے ہیں اور 5-6 لڑکیاں ہیں، تقریباً 20 کے لگ بھگ لوگ پڑھیں گے دینی تعلیم جو ہے۔ تو یہ جو ہے پھر اگر ہم آپ لوگ چاہیں گے تو آپ کے لیے سمر کیمپ بھی رکھا جا سکتا ہے، کسی ایسے ملک میں ہم آپ کو لے جائیں یہاں یورپ کے جہاں آپ کو اچھا لگے، وہاں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ سہولیات ہیں جو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے ان کا ذکر کیا جائے، تاکہ جو لوگ کچھ فیصلہ کرنا چاہیں گے یا کچھ سوچنا چاہیں گے ان کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے، قابل اس کے اور باتیں کی جائیں جس سے پہلے ہی بندہ پریشان ہو جائے اور گھبرا جائے۔ اب جو ہے دوسری بات کہ وہاں جب آپ رہیں گے، ابھی سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ فل ٹائم پڑھنا چاہتے ہیں یا 3 دن پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہاں کے بچوں کے لیے 3 دن مدرسہ رکھا ہے، یعنی جمعہ، ہفتہ، اتوار، جو کوپن ہیگن کے بچے اور بچیاں ہیں پڑھنے آئیں گی، تو ان کے لیے ویسے تو چھوٹے بچے ہیں، بہت سارے بچے تقریباً ہوں گے، لیکن جو دینی تعلیم پڑھیں گے ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ 3 دن ہم نے ان کے لیے مدرسہ رکھا ہے، وہاں پہ وہ 3 دن آئیں گے اور 2 بجے دن سے لے کر شام تک کلاسز ہوگی، وہ پھر چلے جائیں گے۔ اور ان کلاسوں میں ہم سب سے پہلے جو آپ کو پڑھائیں گے فارسی زبان سکھائیں گے، تمام درس جو ہیں فارسی میں ہوں گے، جتنے بھی درس آپ لوگ پڑھیں گے سب کے سب فارسی میں ہوں گے۔ کل اگر آپ ایران جانا چاہیں تو آپ کے لیے پرابلم نہ ہو کہ آپ کو زبان نہیں آتی، وہاں دوبارہ جا کے زبان سیکھیں۔ کم از کم 6 مہینے، اگر آپ لوگ سست ہوئے، تھوڑی دیر بھی لگ سکتی ہے زبان سیکھنے میں، تو 7 مہینے، سال بھی لگ سکتا ہے۔ اس دوران میں ہم آپ کو وہ جو درسی کتابیں ہوتی ہیں دینی، صرف و نحو یعنی ادبیات عرب جو ہے، ہم وہ نہیں پڑھائیں گے، آپ کو احکام اور عقائد، اور جو لوگ قرآن نہیں جانتے ان کو قرآن پڑھنا، یا جو پڑھنا جانتے ہیں ان کو تجوید، یہ ہم ان کو اس دوران میں ہم سکھائیں گے۔ یہ جو دورانیہ ہے جس میں ہم آپ لوگوں کو فارسی سکھائیں گے، تو یہ ہم آپ کے لیے رکھیں گے، اور جو استاد ہوں گے وہ بھی فارسی ہی زبان کے ہوں گے، تاکہ اردو والا استاد نہ ہو، آپ فارسی بولیں، جلدی جلدی آپ فارسی سیکھیں، تاکہ ان کو فارسی میں آپ سے بات کریں گے، آپ بھی ان سے فارسی میں بات کریں، لیکن وہ انگلش وغیرہ جانتے ہیں، تو استاد ہم لائیں گے، تو اگر کوئی ایسا سوال یا کچھ پوچھنا ہو تو انگلش میں آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو فارسی بھی اتنی مشکل زبان نہیں ہے، اردو کے بالکل نزدیک اور قریب ہے، وہ بندہ سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ یعنی تعلیم کے بارے میں۔ اور ایک اور چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں
کے مدرسے کے اوقات ہوں گے جو ہم آپ کے لیے رکھیں گے، آپ اس میں آنا ضروری ہوگا آپ کو. باقی بھی آپ باہر ایسے بغیر کسی وجہ کے نہیں جا سکتے، یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے آپ باہر جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں. تو ایسے بندہ کہے کہ بس میں کیونکہ ابھی درس تو نہیں پڑھنا تھا میں چلا گیا ہوں، کہاں چلے گئے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے آپ کہاں گئے. رات کو بھی 8 بجے کے بعد یعنی آپ باہر نہیں جا سکتے، الا مجالس ہوتی ہیں جب باقی امام بارگاہوں میں، وہاں آپ جا سکتے ہیں. ہم خود جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں. ورنہ ہم کوئی اگر دور امام بارگاہ ہے، ایک آدھا امام بارگاہ دور ہے کوئٹہ والوں کا، تو ہم آپ کے لیے بس کارڈ بنائیں گے، آپ وہاں جائیں، جا کے وہ مجلس سنیں. لیکن وہاں مجلس فارسی میں ہوتی ہے، ظاہر ہے فارسی جب سیکھ جائیں گے تو وہاں آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، باقی پیدل بھی آپ جا کے سن سکتے ہیں. لیکن ایسے رات کو باہر جانا آنا وہ جو ہے وہ طالب علموں کو اجازت نہیں ہوگی کہ ایسے چلے جائیں. ہاں اللہ کوئی کام ہے، آپ کو کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، کچھ لینا ہے، یہ کرنا ہے، تو ظاہراً لینا آپ نے کیا ہوگا، ہر چیز آپ کو کھانا وہاں ملے گا، تمام چیزیں وہاں ہوں گی. ہم آپ کے لیے جو کچھ آپ گھر میں کھاتے ہیں شاید اس سے بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ بہتر ہو، یعنی ہم فروٹ بھی آپ کے لیے رکھیں، باقی چیزیں بھی آپ کے لیے رکھیں، تاکہ آپ زیادہ باہر نہ جائیں، وہاں مدرسے میں ہی رہیں اور زیادہ آپ پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کے کمون سے ہم نے بات کی ہوئی ہے، لیکن وہ تھوڑے گھبراتے ہیں، پاکستانیوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت ایسے کام کیے ہوئے پاکستانیوں نے جس سے وہ خوف زدہ ہیں. وہ یہ ابھی تک ان کو ہم یقین نہیں دلوا سکے کہ ہم طالب علم لے آئیں گے. وہ سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ اپنے بندے لانا چاہتے ہیں یہاں سیٹ کرنے کے لیے، تو یہاں لے آئیں گے اور ان سے پیسے لیں گے، تو یہ ویزا لینا چاہتے ہیں. لہٰذا قانون ہے، ویزا وہ ہمیں روک نہیں سکتے، لیکن ابھی کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ آپ لوگوں سے شاید میں پیسے لے لوں، کیونکہ وہاں جو لوگ جہاں یورپ سے جاتے ہیں چاہے پرماننٹ آپ کے پاس کارڈ بھی ہو تو 6000 یورو لگتا ہے سیٹ ہونے کے لیے. وہاں ان کے ذہن میں یہ باتیں ہیں، کیونکہ پاکستانیوں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں اور لوگوں نے بھی کی ہوئی ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے مدرسے کے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیں، جتنا دیر آپ ہمارے پاس پڑھیں اتنا دیر کا آپ کو ویزا ڈنمارک کا وہ دیں. آپ اس ویزے سے کالج اسکول بھی جا سکیں، وہاں اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی جاری رکھ سکیں. یہ ہماری کوشش ہوگی، یعنی یہ آپ کے علم میں اگر وہ دیں گے، کیونکہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، ان کے اختیار میں ہے. اگر وہ ہمیں دیں گے تو پھر ہم آپ کے لیے لیٹر لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو لیٹر لکھیں گے، آپ ہمارے طالب علم ہیں، ہم آپ کو لکھ کے دیں گے اور ٹرائی بھی کریں گے. اور ابھی تک ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب یہاں سے طالب علم جائیں گے پہلے طالب علم کے لیے ہم ٹرائی کریں گے کہ وہ ویزا دیں کہ ہمارے پاس ہی پڑھنے آیا ہے. اگر وہ دے دیں تو آپ وہاں پر کالج یونیورسٹی اگر آگے تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. آپ کو وہاں باقاعدہ سارے حقوق جو ایک ڈنمارک کے شہری کو ہوتے ہیں آپ کو بھی وہ ملیں گے. تو یہ بھی ہماری کوشش ہے. ایک سلوات پڑھیں. چلو ٹھیک ہے، میں سننا پھر. چلو خیر ہے پھر لالا جی پھر کر لو 5 منٹ بعد. چلو وضو شروع کر کے نماز پڑھو پھر دعا منظور. صفدری صاحب اور ریاستین پہ صفدری صاحب اور ریاستین پہ میں دعا کہتے ہیں منگنی چاہیے تو ان کا ہر منگ دیں گے. اور کیا آدھا گھنٹہ چلو ٹھیک ہے، مہربانی. ہیلو جناب، کون بیٹھے؟ جی